بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دنیا میں موجود جتنی بھی فلاحی ریاستیں ہیں، وہ جتنی بھی با تہذیب ہوں، لیکن ریاست مدینہ کی مثال ان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ریاست مدینہ ہی دنیا کی پہلی فلاحی ریاست ہے۔ لیکن افسوس کہ میرے ملک میں اسی نام پہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور فراڈ کیے گئے، وہ شاید کہیں اور نہیں کیے گئے۔ ایون کہ یہ جو معاملات ہیں دارالامان میں بچوں ان کے جنسی استحصال اور یہ لاوارث بچے جن کے نہ ماں تھی نہ باپ تھے، پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے اس دنیا میں آ گئے یا کن حالات کا شکار ہوئے، وہ ان سرکاری اداروں تک پہنچے۔ یہ سرکاری ادارے ان کی پناہ گاہ تھے، لیکن گزشتہ دور میں ہونے والے ظلم کی داستانیں جس طرح منظر عام پہ آ رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک تھا نا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اور آج کے اس ویلاگ میں دو بچیوں کو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ان کا ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرنی ہے کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور یہ بچیاں میرا خیال ہے کہ پہلی بار اس طرح منظر عام پہ آئیں گی، اور وہ بتا رہی ہیں اپنی اس ویڈیو میں کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ جو درندگی کی گئی اور کون کون اس میں ملوث ہے۔ اور ان سرکاری یتیم خانوں، دارالامان، اور یہ نام دیکھیں نا دارالامان، ان میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اور آج کے ویلاگ میں ایک خبر بھی ہے انفارمیشن کی بیس پہ۔ عثمان بزدار جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کا اور پنکی کی جو سیٹنگ تھی آپس میں، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور بڑی استغفر اللہ گندی قسم کی ہے۔ چلیں جی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے، کس شہر سے اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ویلاگ کے آغاز میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سے ریلیٹڈ یہ جو کشانہ، دارالامان، گہوارہ، ماڈرن جو چلڈرن ہومز، یعنی کہ یہ جو سرکاری ویلفیئر کے ادارہ جات تھے، یہ یتیم خانے تھے، دارالامان تھے، ان سے متعلق میں نے مختلف ویلاگز بھی کیے ہیں، جس پہ لوگوں نے کچھ سوال بھی اٹھائے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اسی طرح سابق سپرنٹینڈنٹ کشانہ افشاں لطیف کا جو انٹرویو ہے، جس کے 2 پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں، یہ ویلاگ جو ہے یہ بیسیکلی ان کے ساتھ، ایک تو وہ کیمرے کے سامنے تھا وہ سارے ویڈیو جو آپ نے دیکھی، دوسرا ظاہر ہے وہ جب ہم بیٹھے گپ شپس ہوئی، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ریکارڈ نہیں کی گئی ہیں، جن میں ایسا مواد بھی تھا جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آج کا ویلاگ میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ محتاط انداز میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی ہم نے شیئر کرنی ہے، لیکن جو کمنٹس آئے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، بالخصوص یہ جو بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کو لاپتہ کرنے کا، یہ سرکاری جو یتیم خانے سے وہاں سے، اور ان بچوں کو ذبح کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، چونکہ میں نے بہت سارے ویلاگ اس سے پہلے بھی کیے تھے، وہ انفارمیشن بیس ہوتے ہیں ظاہر رابطے سے، پھر میں نے سوچا کہ انٹرویو کر لیں تاکہ ان کا چہرہ آپ کے ساتھ آ جائے اور وہ خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں بھی اس دعوے کے ساتھ ہوں، اس مطالبے کے ساتھ ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور لوگوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا یہ محترمہ جو کہہ رہی ہیں افشاں لطیف صاحبہ، کیا یہ سچ ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ خود بھی رسپونڈ کیا ہے، مطلب سوال ہیں تو کمنٹس میں لوگوں نے جواب بھی دیا، انہوں نے کہا جی اگر یہ 100% سچ نہیں تو 100% جھوٹ بھی نہیں۔ تو جناب میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ الزامات افشاں لطیف کے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کی باڈی لینگویج کو محسوس کرتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو باتیں کر رہی ہیں ان میں بہت زیادہ سچ ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے جی کوئی چیزیں ایسی بھی ہوں جو مطلب بندہ جب فل بدی بول رہا ہوتا ہے نا، کوئی چیزیں اپنے سے بھی لگ جاتی ہیں، تو لیکن اس میں بہت زیادہ سچ ہے، تو لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں جناب اس ویلاگ کی جو دیگر انفارمیشن ہے۔ تو جناب اس ویلاگ میں جو بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں،
یہ بچیاں جن کے چہرے ہم نے بلر کیے ہیں، دانستہ طور پہ بلر کیے ہیں، اس کی وجوہات ہیں. کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ان کے آگے پوری زندگی پڑی ہے اور انہوں نے زندگی میں بہت آگے تک جانا ہے، اور ان کے چہرے اگر اس طرح ہم سوشل میڈیا پہ واضح کر دیں گے تو شاید زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگیوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کی زندگیوں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے چہرے بلر کیے ہیں. اور اس ویڈیو کو ان کی جو ویڈیوز ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں وہ میں اپنی زبان سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بچیاں اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں جو کاشانہ، دارالامان اور دیگر یتیم خانوں میں ہوتا رہا. مجھے اب نہیں پتا اب یہ ہو رہا ہے، چونکہ میں نے اس پہ جو چیکنگ کی تھی اس میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ شاید انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہیں، اور جنہوں نے اس پہ انکوائری لگائی ہے نا وہ بڑے ڈاڈے ہیں بھائی. اگر واقعی وہ انکوائری اس وقت کر رہے ہیں، وہ میں کسی اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی ایسی طرح کی حرکت ہو سکتی ہو ابھی، لیکن یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ بچیاں بتا رہی ہیں کہ نام لیتی ہیں وہ مختلف اپنے وہ جو وارڈنز ہیں ان وہاں کی رہی ہیں، نام میں ان خواتین کے میں بھی نہیں دے رہا، مناسب نہیں ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ وہ وہاں پہ رات کو بندوں کو، نوجوان لڑکوں کو، زیادہ عمر کے لوگوں کو بلاتی تھیں، اور جو بچیاں مطلب 9 عمر میں تھیں، جن کی عمریں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 8 سال سے 14-15 سال کے درمیان ہیں، ان بچیوں کو رات کو تیار کیا جاتا تھا اور ان مردوں کے ساتھ ان کو بٹھا دیا جاتا تھا. یہ وہ بتا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پارٹیاں چلتی تھیں. ایک اپنی وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کا نام لے کے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی صفائی ہم سے کرواتی تھیں، اپنے بیٹے کے کمرے کی صفائی کرواتی تھیں، اس کے بیٹے کے کمرے سے شراب کی بوتلیں نکلتی تھیں، اس کا بیٹا بچیوں کو جو ہے وہ تنگ کرتا تھا. اور اسی طرح وہ بچیاں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو لوگ ان اداروں میں آتے تھے نا رات کو لیٹ نائٹ جو لوگ آتے تھے، ان کی عمریں جو ہیں وہ کوئی 40, 50, 60 سال. وہ جو افشاں لطیف نے جو بات کی تھی نا کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں جن کا پنکی کے ساتھ تعلق تھا، مطلب کہ ان کی جان پہچان والے، وہ لوگ رات کو وہاں پہ آتے تھے. اور وہ بچیاں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پہ چلتا رہا. اور ان بچیوں کا یہ کہنا اور افشاں لطیف کا یہ کہنا کہ جو ایک وہاں پہ باقاعدہ طور پہ بچیوں کا میڈیکل کروایا گیا تھا، اور اس میڈیکل میں میجورٹی جو بچیاں ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ 7-8 سال کی بھی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مطلب پازیٹیو آیا تھا ان کا. اور بڑی دردناک. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے نا وہ ایک علی عمران ہوا کرتا تھا قصور کا واقعہ، آپ کو یاد ہے زیادتی اسکینڈل، میرا خیال ہے کائنات ہی نام تھا اس بچی کا بھی. تو اس بندے کو جب گرفتار کیا گیا تو ہم نے بڑی بد دعائیں بھی دیں، اس کو سزا ہوگی، ہم نے کہا بڑا اچھا ہوا. لیکن یہاں پہ ان سرکاری یتیم خانوں میں ان کم عمر بچیوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا یا کروایا گیا یا جو کر رہے تھے ان کو سزا کب ملے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. تو یہ بچیاں بھی جو بتا رہی ہیں یہ زندہ جاوید ہیں، موجود ہیں. یہ ادارے ان بچیوں کے بیانات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں سے پوچھ گچھ بھی کی جا سکتی ہے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اور جناب ایک اور چیز ہے کہ یہ پورا ایک طرح سے نا کہ گینگ چل رہا تھا. ایسے لگ رہا ہے جو انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی گئی اس میں تو یہ لگ رہا تھا کہ سابقہ دور میں جہاں پہ جو ہے وہ مذہبی ٹچ دیے جا رہے تھے، پردے میں تصویریں بنوائی جا رہی تھیں، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جا رہا تھا، ان کو گود میں بٹھا کے تصویریں ریلیز کی جا رہی تھیں. تو یہ تو ایسا ہی تھا جیسے قربانی سے پہلے آپ کسی بکرے کو نہیں اپنے ساتھ لگا کے بڑا پیار کر کے تصویریں بناتے ہیں تو اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے. یہ تو یہاں پہ یہ صورتحال تھی. وہ میسنی گھگی عثمان بزدار جس سے بولا نہیں جاتا تھا، وہ کٹ پتلی جس نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. مطلب آپ شہباز شریف کے بعد پنجاب کو بزدار جیسا نمونہ دے دیں اور وہ پنجاب کی تہس نہس پھیر دے، وہ میسنی گھگی نے بڑی بریک کارروائیاں ڈالی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا تھا افشاں لطیف نے کہ جی یہ بندہ جو ہے ظاہر ہے یہ اس کو لایا گیا تھا باقاعدہ پلان کے مطابق، یہ تو ایک ٹرانسفر پوسٹنگ فرا کو دی ہوئی تھی
اور باقی اس کو جو ملتا تھا اپنے حصے میں سے کچھ بکرے بھیج دیا کرتا تھا وہاں پہ, کچھ پیرنی کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتا تھا کہ جی آپ نے تو مجھے چیف منسٹر بنا دیا ہے, اور پیسے ویسے تو اس نے جتنے کھائے ہیں وہ تو کھائے ہیں. اس کی اب پتہ نہیں, اس نے چونکہ پریس کانفرنس کر دی, علیحدگی اختیار کر لی, اس کو معافی مل گئی. اب یہ بھی عجیب سا قانون بن گیا پاکستان میں کہ جی آپ اگر اعلان لا تعلقی کر دیں تو آپ ڈرائی کلین ہو چکے. لمیاں پاؤ انہاں سارے نوں یار, پوچھو ان سے کدھر گیا اتنا پیسہ. اور یہ جو ظلم ہوا اس کے دور میں, افشاں لطیف صاحبہ نے مجھے بتایا, وہ میں نے ویڈیو میں نہیں کیا چونکہ وہ پھر جذباتی ہو گئی تھی, کہ عثمان بزدار دارالامان میں رات کو 12-1 بجے گئے رات جو ہے بغیر پروٹوکول آیا کرتا تھا. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں تو اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہوگی, اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ بھی ہوگا, وہ نکالے نا. یہ وہاں پہ آ کے بچیاں سلیکٹ کرتا تھا, پنکی گینگ کے لیے بچیاں سلیکٹ کرتا تھا, پھر اس کے بعد وہ بچیاں غائب ہو جاتی تھیں. وہ بچیاں لے جانے والا جو ہے وہ اس کا سیکیورٹی افسر ہوا کرتا تھا. یہ بچیاں جاتی تھیں, ان میں سے بہت ساری بچیاں جو کبھی واپس ہی نہیں آئیں. یہ باقاعدہ طور پہ بشرا بی بی کے لیے یا بشرا پنکی جو وہ کہتی ہیں ان کے لیے ایک بروکر کا کام کر رہا تھا. یہ ایک دھندا چل رہا تھا, ایک گھنونا مکروہ دھندا چل رہا تھا. یہ سرکار کی ناک کے نیچے, وہ سرکار جو نعرہ لگا کے آئی تھی کہ ہم ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے, انہوں نے ریاست مدینہ جیسی ریاست کیا بنانی تھی, انہوں نے تو جناب یہ جو یتیم بچوں کے دارالامان تھے ان کو کوٹھوں میں تبدیل کر دیا اور ان بچوں کو ایک آسان شکار کے طور پہ لیا. یہ ظلم کیے گئے وہاں پہ, اور یہ عثمان بزدار صاحب حرام کی کمائی میں سے ان بچوں کے لیے جو بچ گئے تھے بکرے بھیج دیا کرتے تھے. مطلب وہ گانا نہیں ہے کہ جب کعبے میں جائیں گے زمزم سے نہا لیں. مطلب انہوں نے سمجھا تھا کہ لٹ مار مچاؤ, لوگوں سے لوٹو, حرام کا پیسہ کماؤ, اور اس حرام کے پیسے میں سے چند ہزار روپے کے وہ صدقے والے بکرے لو اور وہ یتیم بچوں کو کھلا دو تو سارا حلال ہو گیا. اور بھائی انج حلال نہیں ہونا, حلال دے کام کرو گے تو حلال ہونا ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ میں ذرا اور جذباتی ہو جاؤں, اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں ختم. لیکن سوال وہی ہے, میں بار بار اس پہ ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے متعلقہ ادارے اپنے ذمہ داری کا احساس کریں. مجھے کچھ انفارمیشنز دی گئی ہیں کہ جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب مزید انفارمیشن میں نے مانگی, اگر کوئی چیزیں سامنے آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن انویسٹیگیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کمیٹی ڈال دیجیے اندروں اندر ختم. ذمہ داروں کا تعین کریں, قوم کے سامنے لے کے آئیں, اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سر عام لٹکائیں تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.